هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب، وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کتاب کو، کما یعرفون ابناہم، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ جس طرح ہزاروں نوجوانوں میں ان کا بیٹا کھڑا ہو تو باپ بڑی آسانی سے اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، چاہے قد کاٹھ میں ایک ہوں، رنگت میں ایک ہوں، لباس میں ایک ہوں، مگر شکل و صورت دیکھ کے پہچان لیتا ہے باپ لاکھوں میں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بہنی اسی طرح جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کے ذریعے پہچان لیتے ہیں کہ واقعی یہ کتاب برحق ہے، اس کی تعلیمات صحیح ہیں، اور یہ ایک اللہ کا تعارف کراتی ہیں۔ توحید اس کتاب کا بنیادی موضوع ہے، اور یہی موضوع پہلے رسولوں کا بھی تھا، پہلی کتابوں کا بھی تھا۔ اس لیے ان کے لیے اس کتاب کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ الذین خسروا، وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم، اپنے نفسوں کو، فہم لا یؤمنون، تو وہ نہیں ایمان لاتے۔ جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، یا جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے دین کی طرف دیکھنا ہی نہیں، قرآن کی بات سننی نہیں، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، تو وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ نہیں مانیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو افترا گھڑ لے علی اللہ، اللہ پر کذباً جھوٹ، او کذب بآیاتی، یا جھٹلائے اس کی آیات کو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنی طرف سے خرافات کو گھڑے، بدعات کو گھڑے، شرک کو گھڑے، اور یہ کہے کہ اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہی صحیح ہے۔ اللہ فرماتے اس سے بڑا کوئی اور ظالم نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیں کہ جب شرک ہوتا ہے تو شرک کے ساتھ ساتھ جتنی ملی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں سب جھوٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، مگر لوگوں کو باور یہی کرایا جاتا ہے کہ دیکھو ان کو سجدہ کرنا یہ بھی برحق ہے، ان سے مانگنا یہ بھی برحق ہے، انہی کے ذریعے مانگنا یہ بھی برحق ہے۔ کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے؟ وہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جھوٹ ہوتا ہے جو اللہ کے نام پہ گھڑ کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ او کذب بآیاتی، یا جھٹلائے اس کی آیات کو۔ جب بھی اس کے پاس اللہ کی آیات پہنچیں، کوئی معجزہ، کوئی رسول، کوئی کتاب کی تعلیم، اس کا عقیدہ، نظریہ، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، جھٹلا دیتا ہے اس کو۔ یہ اور بڑا ظلم ہے، یہ بھی کم ظلم نہیں ہے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یقین مانو، یہ بڑی عظیم بات ہے جو کہی جا رہی ہے اب آگے کہ لا يفلح الظالمون، نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ، ایسے مشرک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو سب کے سب کو، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان سے جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں شریک تمہارے، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ جو تھے تم دعویٰ کرتے۔ یعنی ان خداؤں کو جن کو خدائی منصب دیا گیا، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بھی لاؤں گا اور ان کے ماننے والوں کو بھی لاؤں گا، اور ان کو اکٹھا کر کے کہوں گا بتاؤ، پوچھنے والے سے پوچھوں گا کہ اب کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم کہتے تھے کہ اللہ کی خدائی میں یہ بھی شریک ہیں، کچھ اختیارات رکھتے ہیں، یہ دنیا میں تمہارا ایک زعم تھا، غلط دعویٰ تھا،
بتاؤ یہ تم کہتے تھے یہ شریک ہیں ہمارے، دیکھا ہے ان کو، کچھ اختیار ہے ان کے پاس، یہ بھی عاجز بندے بن کے اللہ کے حضور کھڑے ہیں کہ نہیں؟ کچھ ہیں ان کے پاس اختیارات، کچھ بول سکتے ہیں، کچھ کہہ سکتے ہیں رب کی جناب میں؟ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا عذر ان کا، الا ان قالوا، مگر یہی کہ وہ کہیں گے، واللہ قسم ہے اللہ کی، ربنا جو رب ہے ہمارا، ما کننا مشرکین، نہیں تھے ہم مشرک۔ پھر جب دیکھیں گے کہ وہ شرکاء دنیا میں جو انہوں نے بنا رکھے تھے اپنی طرف سے، وہ خود عاجز ہیں، وہ خود رب سے سلم سلم کی آج دعائیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو بس اس وقت ان کا عذر یہی ہوگا، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ یہ اور جھوٹ ہے، دنیا میں شرک کرتے رہے، اور جب حساب کتاب کا وقت آیا اور اپنی بے بسی نظر آئی، جن خیالات کو لے کے وہاں پہنچے تھے وہاں ان کے خدا کام نہ آ سکے، کوئی ان کی بگڑی نہ بنا سکے، کوئی بھی اپنے دامن سے ان ظالموں کو، اپنے دامن کو بھر بھر کے جنت میں نہ ڈال سکا، کسی نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں، تو کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ انظر، دیکھو یہ باتیں ہم سمجھا رہے ہیں، دیکھ لو ایسا ہی ہونا ہے، پھر دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم، کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر۔ دنیا میں کہا کرتے تھے یہی مسلک برحق ہے، اب جب سب کچھ کٹتا نظر آیا، چھوٹتا نظر آیا، اپنی بے بسی نظر آئی، تو اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں ہم مشرک نہیں تھے۔ یہ سب سے ایک اور جھوٹ ہے جو وہ بول رہے ہیں، اپنے نظریات کو اس وقت دنیا میں غلط تسلیم نہیں کرتے، مگر کل کو قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے کہ ہم نہ مشرک تھے، اور پھر یہ بھی کہیں گے کہ جب ہم مشرک نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو جھٹلا رہے ہیں، یہ اور ثبوت ہوگا ان کے خلاف۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گئے ان سے جو تھے وہ گھڑتے، کوئی خدا نہیں ملا، کوئی ہستی قریب نہ آئی، دنیا میں بڑے نذرانے دیے، بڑی خدمات کی، اس خیال سے کہ کل قیامت کو یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، جنت میں داخل کروا دیں گے، وہ سب گھڑی ہوئی باتیں جو تھیں وہ سب ختم ہو گئی، نظر ہی نہ آیا، کوئی گم ہو گئی۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی ہے، مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو کان لگاتا ہے طرف آپ کے، بظاہر یہ بتاتا ہے کہ میں آپ کی بات بڑے غور سے سن رہا ہوں، یا پھر کان اس لیے لگاتا ہے کہ سن لوں، شو کروں کہ میں سن رہا ہوں، سن لوں تاکہ جاسوسی کروں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے، أَن يَفْقَهُوا، کہ وہ نہ سمجھ سکیں اسے، وَفِي آذَانِهِمْ، اور ان کے کانوں میں وقرا، بوجھ ہے، دلوں پہ ہم نے ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ رسول کی بات کی یہ جاسوسی کریں یا کان لگا کے سنتا ہوا ہمیں دکھائیں، پھر بھی اللہ نے ان کو اس سماعت سے محروم کر دیا ہے کہ رسول کی اتنی اچھی اچھی باتوں کا یہ اثر نہ لے سکیں۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ رسول کی بات کو نہ سمجھ پائیں، اور کوئی اچھی بات ہو جس سے ان کو پتہ چلتا ہو کہ ہمارا نظریہ اس سے کٹتا ہے، آباء و اجداد سے، بتوں سے، ان کی رسموں سے، ان کے خیالات سے واسطے کٹتے ہیں، تعلق ختم ہوتا ہے، تو ایسی باتیں ان کو بڑی بوجھل لگتی ہیں، ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑ جاتی ہے، اور اس ڈانٹ کی وجہ سے یہ اپنے کفر کو اپنے دل سے نہیں نکالنا چاہتے اور حق کو اپنے دل تک نہیں پہنچانا چاہتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، کوئی معجزہ اللہ کے رسول دکھا دیں،
اللہ آسمان سے کوئی اور شے اتار کے ان کو دکھا دے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یہ کیسے ایک اللہ ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات صرف چلانے والا ایک، کیا اس کو سہاروں کی ضرورت نہیں؟ دوسرے خداؤں کی ضرورت نہیں؟ ایک حکومت بادشاہ نہیں چلا سکتا، وہ بھی اپنے نظام کو چلانے کے لیے بہت سے وزراء اور مشیر بناتا ہے اور ان سے کام لیتا ہے اور وہی اس کو رپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے خدا جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، وہ دنیا میں یہ سارے کام چلاتے ہیں اور پھر بعد میں اللہ کو رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ تو ہم ان کو خوش کرتے ہیں، اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ان کو نذرانے دیتے ہیں، آپ سے جھگڑتے ہیں۔ یقول الذین کفروا، مگر جب آپ دلائل دیتے ہیں ان کو، قرآن سناتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، مگر کہانیاں پہلوں کی، جس میں ڈرایا جاتا ہے او خدا کے بندو، تم جیسے عقائد کے حامل یہ قومیں تھیں، یہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پہلوں کی کہانی ہے، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم صحیح ہیں، بس ڈٹ جاتے ہیں اس جھوٹ پہ۔ اللہ فرماتے ہیں اب ان کی کیفیت یہ کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ خود روکتے ہیں اس سے، قرآن مجید سے، دوسروں کو کہتے ہیں یہ کیا ہے، اساطیر الاولین ہے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے پرے رہتے ہیں، نہیں سننا چاہتے۔ وَإِنْ يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ ہلاک کرتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنے نفسوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ شعور رکھتے، یہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اپنا مستقبل خراب کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم بڑے سمجھدار انسان ہیں۔ یہ کیا سمجھداری ہے کہ آج گمراہی کو یہ خرید کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ یہ کون سا شعور ہے؟ اور رسول کی بات جو برحق ہے اس کو تسلیم نہیں کر پا رہے۔ وَلَوْ تَرَا، اور کاش آپ دیکھیں، اذ وقفوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی النار، اوپر آگ کے، فقالوا، تو وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش ہم، نردو، لوٹائے جائیں ہم، ولا نکذب، اور نہ ہم جھٹلائیں، بآیات ربنا، آیات کو اپنے رب کی، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہوں مومنوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ یا کوئی بھی ان کو دیکھے نا، یہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور ان کو ابھی دوزخ میں داخل کیا جائے گا، ان کے شرک کفر کی وجہ سے، تو ان کی اس حالت کو کوئی دیکھ لے تو یہ اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے افسوس، کاش ہم ایک دفعہ زندگی دے دیے جائیں، اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، یا لیتنا نردو، اے کاش ہم لوٹائے جائیں، یعنی دنیا کی طرف، ایک دفعہ اللہ موقع دے اب، پھر وہاں پہنچ کے رسول آئیں، اللہ کی کتاب آئے، ولا نکذب بآیات ربنا، تو ہم کبھی بھی اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، بلکہ ہم ونکون من المؤمنین، ہم تو مومن بن جائیں گے، مومنوں میں سے ہوں گے۔ بس یہی خواہش ہوگی ان کی، مگر یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ایک بار دینی ہے، دو بار نہیں دینی۔ جو یہاں سے گیا وہ اب واپس پلٹ کے نہیں آئے گا۔ بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ما کانوا یخفون من قبل، جو تھے وہ چھپاتے اس سے پہلے، کفر کو وہ چھپاتے تھے، شرک کو چھپاتے تھے، نفرت کو وہ چھپاتے تھے، جہنم کو نہیں مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، حساب کتاب کو نہیں مانتے تھے، یا مانتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں، ہمارے یہ بزرگ، ہمارے یہ خدا، ہمارے یہ معبود ہمیں بچا لیں گے۔ اب اس وقت جب دیکھیں گے کہ ہمارا عقیدہ کیا تھا، کیا سمجھتے تھے، اور اب تو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ تو وہی بات ہوئی جو قرآن نے کہی تھی، جو رسول نے کہا تھا، تو یہ سب کچھ ان کے جرائم، ان کا کفر، ان کی سزائیں ان کے سامنے آ جائیں گی۔
جو قرآن میں یا رسول کی زبان میں ان کو سمجھائی گئی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ اب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں ایک دفعہ بھیج دی اللہ، ہم وہاں جا کے پکے مومن بنیں گے اور کبھی بھی اللہ کی آیات کا انکار نہیں کریں گے، جھٹلائیں گے نہیں۔ یہ اصل میں اب ان کا کفر عقیدہ اور اس کا نتیجہ اس کے سامنے ان کے سامنے آیا، تو اس وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ورنہ وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر وہ لوٹائے جائیں دنیا میں تو لَعَادُوا، البتہ پھر کریں گے لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اسی کو جو وہ روکے گئے تھے اس سے، پھر وہی کام کریں گے، بھول جائیں گے سب کچھ ماضی کو، پھر وہی شرک، وہی کفر۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں، یہ اس وقت بھی جھوٹ بول رہے ہیں، آگ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی یہ کاش کاش تو کر رہے ہوں گے، مگر حقیقت میں اگر ان کو میں لوٹا دوں تو یہ جا کے وہی کام کریں گے جو پہلے کر کے آئے ہیں، اس لیے یہ جھوٹے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں ان ہی نہیں ہے یہ الا حیاتنا الدنیا، مگر زندگی ہماری دنیا کی، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والوں میں سے یا دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ وہ کہتے ہیں جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی ہے، جو مزے کرنے ہیں کر لو، کوئی بعد میں حساب کتاب نہیں ہونا، نہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ مر کے مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس لیے ہمارا قیامت پر ایمان نہیں ہے، دوبارہ اٹھنے پر ایمان نہیں ہے۔ اور یہ رسول جو بار بار کہہ رہا ہے کہ بعث بعد الموت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، وہ ہم مانتے نہیں۔ یہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا عقیدہ بعث بعد الموت کا تھا ہی نہیں، اور اس وقت بہت سی مشرک قومیں ہیں وہ نہیں مانتی ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ آپ چلے جائیں ادھر سارے چائنا میں، کوریا میں، جاپان میں، اور پھر ہانگ کانگ، بینکا، ان سارے فار ایسٹ میں چلے جائیں، آپ لوگوں کے موسٹلی یہی عقائد ہیں، مر گئے بس، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ ہندوؤں نے تھوڑا بہت یہ سمجھا کہ مرتا ہے بندہ تو اس کی روح جو ہے نا اس سے نکل کے کسی، اگر اچھا ہے تو کسی گائے میں چلی جاتی ہے، برا ہے تو کسی کتے میں یا کسی کوے میں یا کسی چیل میں یا کسی چڑیا میں، کبوتر میں، اتنا زیادہ لیکن دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى، اور کاش آپ دیکھیں اِذْ وُقِفُوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے آگے، اپنے رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے، تو اللہ فرمائے گا اللہ فرمائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا نہیں ہے یہ حق؟ بتاؤ، تم کہتے تھے کہ ہم مر کے دوبارہ نہیں اٹھیں گے، تم دوبارہ اٹھے؟ تم کہتے تھے کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، ہم نے تمہیں اپنی عدالت میں سامنے لا کھڑا کیا ہے کہ نہیں؟ ہوا ہے کہ نہیں؟ قالوا بلا، تو کہیں گے کیوں نہیں، واقعی ایسا ہوا ہے، وربنا، قسم ہے ہمارے رب کی۔ قال، تو اللہ فرمائے گا بس اعتراف تم نے کر لیا، مان لیا نا، تم نے تسلیم کر لیا ہم جھوٹ بولتے تھے، اور یہ بھی تسلیم کر لیا جو کچھ ہم نے کہا وہ صحیح ثابت ہوا ہے، مان لیا نا۔ اب اللہ فیصلہ سنائے گا، فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے، نہیں مانتے تھے، دنیا میں تم نے مانی زندگی گزاری، ہم تمہیں تھوڑا سا پابند کرنا چاہتے تھے کہ بس مجھے مانو، میرے آگے جھکو، مجھے عبادت کرو، تم نہیں مانتے تھے، تم نے دوسروں کی باتیں سنی، میری باتیں نہیں سنی۔ اب اس کفر کی وجہ سے یہ عذاب ہے، چکھو اس کو، جاؤ جہنم میں، یہ انجام ہوگا۔ قد خسر الذین، قد تحقیق، خسر، خسارے میں رہے، الذین، وہ جنہوں نے، کذبوا، جھٹلایا، بلقاء، ملاقات کو، اللہ کی، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاءتہم، آ جائے گی ان کے پاس، الساعۃ، گھڑی، قیامت کی، بغتتاً، اچانک، قالوا، وہ کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے افسوس ہمارا،
علی اس پر ما جو فرطنا کمی کوتاہی کی ہم نے فیہا اس کے بارے میں وہم اور وہ یحملون وہ اٹھائیں گے اوزارہم بوجھ اپنی علی ظہورہم اپنی پشتوں پر الا خبردار ساء کتنا برا ہے ما جو یزرون وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ پچھلی جو آیت تھی اس آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو لوگ بعث بعد الموت کا عقیدہ نہیں رکھتے وہ انتہائی عذاب یا سخت قسم کی سزا کے مستحق ہوں گے۔ تو کیونکہ جب انہیں اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو ان سے پوچھے گا ہاں بھائی الیس ھذا بالحق، کیا تم مر کے دوبارہ اب کھڑے نہیں ہوئے، اب میرے سامنے آ گئے ہو نا، اور تمہیں کہا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد حساب کتاب بھی ہوگا، بعث بعد الموت کا جو میدان ہے محشر وہ سجے گا اور اس میں مجرم اور نیک انسان کو لا کے اللہ تعالیٰ نے انصاف دینا ہے، تم نہیں مانتے تھے، اب بتاؤ الیس ھذا بالحق، وہ کہیں گے بالکل واقعی آج یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ تو ایسے موقع پہ اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین، یقیناً خسارے میں رہے الذین وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بلقاء اللہ، ایک ہوتا ہے کذبا، کذا کا مطلب اس نے جھوٹ بولا، ایک ہوتا ہے کذبا کسی کو جھٹلانا کہ تم سچ نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے، کذبا بلقاء اللہ ملاقات کو اللہ کی، لقاء ملاقات سے ہے، ٹھیک ہے، اور یا ملاقات کا لفظ اسی سے ہی نکلا ہے، تو اللہ کی ملاقات سے، یعنی جو نہیں مانتے تھے کہ ہم مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے اور رب وغیرہ کو ہم نے نہیں ملنا، تو اللہ فرماتے ہیں اب وہ آ گئے تو اب انہوں نے دیکھا محسوس کیا کہ واقعی یہ تو وقت بتا رہا ہے کہ ہم نے تو بڑا نقصان اٹھایا، ہم نے تو کوئی نیک عمل ہی نہیں کیا، تو حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، حتیٰ کہ جب آ جائے گی ان کے پاس گھڑی کون سی، موت کی یا قیامت کی، اور وہ بھی اچانک، تو اس وقت وہ سوچیں گے ہائے ہم نے تو جھٹلایا تھا، یہ تو آ گئی، اب قالو وہ کہیں گے، کیونکہ بغتہ کا جو مطلب ہے اچانک، یعنی اسی وقت، قالو وہ کہیں گے یا حسرتنا ہے افسوس ہمارا، علی ما فرطنا فیہا اس پر جو کمی کوتاہی کی ہم نے اس کے بارے میں، یعنی ہم نے دنیا کی زندگی میں ایسی مستی کی کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، دماغ پہ زور ہی نہیں ڈالا کہ کم از کم یہ تو سوچتے کہ بھئی لوگ پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں، کوئی مقصد تو ہے، مگر ہم بے مقصد زندگی گزارتے رہے اور جو جی میں آیا وہ کرتے رہے، تو نیک عمل نہ کر سکے، اللہ کا کہنا نہ مان سکے، رسول کی بات تسلیم نہ کر سکے، تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہم نے کی ہے، ہائے افسوس ہم پر، کاش کو ہم کر لیتے کچھ تو آج ہم ناکام نہ ہوتے بلکہ کامیاب ہوتے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ اور وہ اٹھائیں گے بوجھ اپنی پشتوں پر، اوزار وزر کی جمع ہے اور ظہور ظہر کی جمع ہے، ظہر کہتے ہیں کس کو، پیٹھ کو، اور وزر کس کو کہتے ہیں، بوجھ کو، تو وہ اٹھائیں گے بوجھ اپنی پشتوں پر، یہ کون سے بوجھ ہیں، کوئی دنیا کا سامان اٹھایا ہوگا انہوں نے جو قبر میں لے جائیں گے، نہیں، اپنے اعمال کا بوجھ، اور ان کے اعمال کا بوجھ کیا ہوگا، جو گناہ ہیں، جس قسم کے بھی گناہ کیے ہوں گے ان کو ایک بوجھل گٹھڑی کی طرح یا وہ شکل دے کے اللہ تعالیٰ ان پر لاد دے گا اور کہے گا اب اٹھاؤ میدان محشر میں اور پھر چلو اور کھڑے رہو یہاں اسی بوجھ کو اٹھا کے، یہ بوجھ تم پر اب مسلط ہوگا، تم سے اتارا نہیں جائے گا، تو میدان محشر کی جو گھڑی ہے ایسے لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہوگی، اس لیے فرمایا الا ساء ما یزرون، خبردار کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ اب اس بوجھ کی ایک کیفیت یہ بھی سمجھ لینا
کہ جس نے مثلاً دولت جمع کی مگر اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، صدقہ و خیرات نہیں کیا، اس کو دین کیا کہتا ہے؟ یہ کنز ہے، کنز۔ کل قیامت کو یہی خزانہ ایک سانپ کی شکل میں اس کو لپیٹ کے اس پر مسلط ہو جائے گا، اور اس کو میدان محشر میں ہی ڈستا رہے گا۔ وہ کہے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا کنز ہوں، اب بھگتو۔ تم نے مجھے اپنے پاس رکھا، خرچ نہیں کیا، مستحق افراد کو نہیں دیا، فرض ادا نہیں کیا، تو اب میں تم پر مسلط کر دیا گیا ہوں، بھگتو اس کو۔ الا لوگو سنو، سا کتنا برا ہے ما یزرون جو وہ بوجھ اٹھائیں گے، یعنی سوچا نہیں جا سکتا کہ یہ بوجھ کتنا برا ہوگا اور کتنا اذیت والا ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں زندگی دنیا کی الا مگر لعب کھیل وَلَهْوٌ اور تماشا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ وَلَلدَّارُ اور البتہ گھر الآخرۃ آخرت کا خیر بہتر ہے للذین ان کے لیے جو یتقون تقوی کرتے ہیں افلا تعقلون کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے۔ یہاں بتا کہ دنیا میں انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے دنیا کے لیے اگر کرتا ہے تو سوچ لے، اگر دنیا کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے یہ کھیل تماشا ہے دنیا بس اور کچھ نہیں۔ یعنی جس طرح بچے ریت کے گھروندے بناتے ہیں، کھیلتے ہیں اور بنا کے پھر اس کے بعد اسی کو اپنے پاؤں سے روند کے ختم کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں ایسے گھر چھوٹے چھوٹے۔ انسان بھی یہی ہے، کھیل رہا ہے، گھر بناتا ہے، پھر وہ پرانا ہو جاتا ہے، وہ دوسرے آتے ہیں وہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ یعنی اس کی محنت، اس کی ساری کاوشیں، اس کی ساری مزدوریاں، سارا کاروبار اور اس کا عوض جو اس کو ملتا ہے یہ صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ کھا سکتا ہے، بس باقی اس کا نہیں ہوتا۔ باقی وہ صرف اپنی تسلی کے لیے یہ سارے کھیل کھیلتا ہے کہ میں کچھ کما لوں، بنا لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، لیکن اسی کھیل میں وہ فارغ بھی ہو جاتا ہے۔ چلو بھائی اب ٹائم ختم ہو گیا، چلو آگے۔ تو اب اس موقع پر دنیا میں ہی انسان اگر مست ہو کے کھیل کود میں رہا تو اس نے تو دنیا کو کھیل کود بنا لیا، لیکن دنیا میں رہ کے اگر وہ آخرت کی اس تعلیم کو جو قرآن نے یا دین نے دی ہے اس کو اگر سامنے رکھتا تو ضرور اس دنیا میں کھیل کود کے علاوہ وہ ضرور اپنے ایسے اعمال کرتا جو آخرت میں اس کو فائدہ دیتے۔ اس لیے فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ اور یقین مانو گھر آخرت کا خیرٌ بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، دنیا میں تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، وہ مست نہیں ہوتے اپنی زندگی میں کہ بس دنیا ہے عیش کرو یہاں، نہیں، ان کا ایک ایک لمحہ یا کم از کم وہ خدا خوفی کے ساتھ اپنی زندگی گزار کے آخرت کا توشہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں بہترین زندگی ہے وہاں، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ افلا تعقلون کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ یعنی دو نو معاملے تمہارے سامنے اب کہ اگر دنیا میں مست رہے، آخرت کی فکر نہ رہی تو یہ ایک معاملہ ہے، یا دنیا میں تم جیے مگر آخرت کی فکر کے ساتھ جیے تو یہ ایک اور معاملہ ہے۔ ان دونوں معاملوں کو تم سمجھ نہیں سکتے؟ افلا تعقلون قد نعلم یقیناً ہم جانتے ہیں، انہو بے شک یہ بڑی اہم بات ہے کہ لیحزنک البتہ غمگین کرتا ہے آپ کو الذی جو یقولون وہ کہتے ہیں، فإنہم تو بے شک وہ لا یکذبونک نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو، ولیکن اور لیکن الظالمین ظالم بآیات اللہ اللہ کی آیات کا ہی یجحدون وہ انکار کرتے ہیں۔ قد کا لفظ جو ہے یہ نعلم پہ آیا ہے، اس کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اضافی معنی دیتا ہے، یعنی کثرت کا معنی لے لیں۔ قد نعلم یعنی ہم بخوبی جانتے ہیں،
ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ قد نعلم انہو، یہ ہو جو ہے ہو، اس ضمیر کو کہتے ہیں ضمیر شان۔ شان یعنی بڑی عظیم بات ہے یہ۔ انہو یقیناً یہ بڑی اہم بات ہے، عظیم بات ہے، یعنی اللہ کے نزدیک۔ لَيَحْزُنُكَ، البتہ غمگین کرتا ہے آپ کو، الذی، وہ جو، یقولون، وہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جو باتیں چھانٹتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ سچے رسول نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے آپ کو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑی تکلیف ہوتی تھی، دکھ ہوتا تھا کہ یہی لوگ ضد میں آ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جبکہ میری گفتگو سے پہلے یہ مجھے کہہ چکے ہیں کہ تم صادق ہو، تم امین ہو، اور اب ضد میں آ کے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اور نہیں ماننے کے ساتھ ساتھ مجھے جھوٹا بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول، ہمیں پتہ ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی یہ باتیں بڑی تکلیف دیتی ہیں، غم پہنچاتی ہیں، تو سنیے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یقین مانیے کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جھوٹ پکڑا گیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سچے ہیں۔ وَلَكِنَّ، اور لیکن، الظَّالِمِينَ، ظالم، بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا ہی، یجحدون، وہ انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کی آیات جو قرآن پاک کی صورت میں ہم نے اتاری ہیں اور آپ ان کو پڑھ پڑھ کے عمل کر کر کے دکھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی آیات یعنی قرآن سے یہ ضد کر رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس لیے روایات میں یہ آتا ہے کہ ابو جہل نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا، اِنَّكَ عِندَنَا لَصَادِقٌ، یقین مانو کہ تم ہمارے ہاں انتہائی سچے انسان ہو۔ وَإِنَّمَا نُكَذِّبُ مَا جِئْتَنَا بِهِ، ہم اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جس کو تم ہمارے پاس لائے ہو، یعنی قرآن مجید۔ توحید کی بات ہے نا، اللہ کی وحدانیت کی بات ہے نا، اللہ کا تعارف ہے نا۔ اللہ کا تعارف قرآن کرائے تو غیر اللہ کے پجاری جو ہیں وہ تل ملاتے ہیں، انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، وہاں بڑے عقل مند بن جاتے ہیں، دماغ کھلتے ہیں ان کے کہ ایک اللہ کی عبادت کا مطلب کیا، یہ ہمارے سارے آستانے بند ہو جائیں گے، یہ سب خدا ختم ہو جائیں گے، اس لیے وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول، مِن قبل کا، آپ سے پہلے، فَصَبَرُوا، بس انہوں نے صبر کیا، عَلَى مَا، اس پر جو، كُذِّبُوا، وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور وہ ستائے گئے، حَتَّى، یہاں تک کہ أَتَاهُمْ، آ گئی ان کے پاس، نصرنا، مدد ہماری، ولا مبدل، اور نہیں کوئی بدلنے والا، لکلمات اللہ، کلمات کو اللہ کے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءک، آ گئیں آپ کے پاس، من نبئی، خبروں میں سے، المرسلین، رسولوں کی۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ پیارے رسول، آپ تسلی رکھیں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور اسی ذہن کے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جو آج موجود ہیں۔ جس طرح یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ایسے ہی ان لوگوں نے وقت کے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو جب رسولوں کو جھٹلایا گیا تو کیا ہوا؟ ان کا رد عمل کیا تھا؟ جب انہیں کہا گیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نہیں مانتے تمہاری بات کو، اللہ نے تم پر کوئی شے نہیں اتاری، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تم پر، تمہارا خود اپنا دعویٰ ہے، تو ایسی باتوں پر تکلیف تو ہوتی ہے کہ میں ایک سچا رسول ہوں، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے فصبروا، صبر کیا کہ جو کہہ رہے ہیں برداشت کرو،
کچھ نہ کہو، دعا کرو ان کے لیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو اتنی اذیتوں، تکلیفوں اور تکذیب کے بعد رسول جو ہے وہ صبر کرتا ہے، صبر۔ داعی کے لیے بھی یہ بہت ہی اہم بات ہوگی کہ جب وہ دعوت دین کا کام کرے تو لوگ اس کی باتیں نہ مانیں، عمل نہ کریں، یا اس کے منہ کو آئیں، اس کی تردید کریں، اس کی مخالفت کریں، اس پر الزام لگائیں، اسے کہ تکلیف دیں، یہ سب باتیں وہ لوگوں کی طرف سے برداشت کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی برداشت کرتے تھے۔ آپ نہ صرف برداشت کرتے تھے بلکہ ایسے مخالفین کے حق میں آپ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، میری مخالفت کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، فإنہم لا یعلمون، یہ نہیں جانتے کہ میں کتنا اہم رسول ہوں ان کے لیے۔ تو اس لیے فصبروا، انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے۔ صاف صاف ان کو کہہ دیا کہ جناب آپ رسول نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے آپ کو، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر وَأُوذُوا، اور ایذا دیے گئے، زبانی بھی ایذا دیے گئے، جسمانی بھی ایذا دیے گئے۔ زبانی ایذا میں یہ کہنا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم جادوگر ہو، تم کاہن ہو، تم ساحر ہو، تم پاگل ہو، یہ زبانی ایذا ہے۔ اور جسمانی ایذا یہ ہے کہ اس نبی کو پتھر مارے جائیں، مارا جائے، اس کے خلاف جنگ لڑی جائے، ایکا کیا جائے کہ ہم نے اس کو قتل کر دینا ہے یا اس کو نکال دینا ہے۔ یہ سب ایذا تھی جو پہلے انبیاء کرام نے اللہ کے رسول برداشت کی ہے۔ حتی اتاہم نصرنا، اس اذیت اور اس صبر کے بعد جب واقعی قوم جو ہے وہ ڈھیٹ بن گئی، طے کر لیا اس نے کہ ہم نے اس نبی کی بالکل نہیں مانی، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے نبیوں کے پاس آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ ان سے کر رکھا ہے جو صبر کرنے والے ہیں، جلد باز نہیں ہیں۔ اور اللہ کی مدد آئی، اور مدد کی صورت یہی ہوتی تھی، یا تو کوئی عذاب آ جاتا تھا، پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی، نبی اور مومن بچ جاتے تھے۔ اللہ کی مدد یہ بھی ہوتی تھی کہ اللہ نبی کو اور اس کے ماننے والوں کو مشکلات سے نکال لے جاتا، اور جو مخالف ہوتا اس کو عین میدان میں لا کے، سمندر کے بیچ میں لا کے غرق کر دیتا، یا تباہ کر دیتا، یا ڈبو دیتا۔ یہ پھر اللہ کی مدد ایسے آتی ہے۔ صبر کا بہت زبردست ریوارڈ ہے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو صابر ہیں ان کو بہترین عوض بھی دیتا ہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اور نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے کلمات کو۔ یہاں کلمات سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے وعدوں کو۔ نیک لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور برے لوگوں کو دھمکیاں دیتا ہے، یہ بھی اس کا وعدہ ہوتا ہے۔ تو یہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس وقت کہہ دیتا ہے کہ تم صبر کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو نبی کی مدد ہو جاتی ہے، اور دوسروں پر جو وعید ہوتی ہے وہ صادق آتی ہے۔ تو ایسے طے شدہ اللہ تعالیٰ کے مستقبل کے طے شدہ فیصلے جو ہیں ان کو کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ ویسے ہی امپلیمنٹ کر دیتا ہے عین وقت پر، اور ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور البتہ تحقیق آ چکی ہیں آپ کے پاس اللہ کے رسول، مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، خبروں میں سے، رسولوں کی، یعنی ہم نے رسولوں کی بہت سی خبریں واقعات کی صورت میں آپ پر وحی کر کے نازل کر دی ہیں، اور اس میں یہ بتا دیا ہے کہ کس طرح ان انبیاء کرام نے اپنے وقت کے بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کیا، جس میں مخالفت تھی، شدت تھی، ظلم تھا، زیادتی تھی، الزامات تھے، بہتان تھے، اور ایسی صورت میں انہوں نے صبر کیا ہے۔ تو ایسی خبریں ہم آپ کو سنا چکے ہیں تاکہ آپ کی تسلی ہو۔
ہم بھی آپ کی انشاءاللہ ایسے ہی مدد کریں گے، آپ پرواہ نہ کریں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر ہے بھاری آپ پر اعراضہم، اعراض کرنا ان کا، فَإِن، پھر اگر استطاعت رکھتے ہیں آپ، ان کے تبتغیا تلاش کریں آپ، نفقاً ایک سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلمن یا ایک سیڑھی، فی السماء آسمان میں، پھر تأتیا لے آئیں آپ، ہم ان کے پاس، بھی آیتن کوئی نشانی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَمَعَ، البتہ وہ جمع کر دیتا ہم انہیں، عَلَى الْهُدَى، ہدایت پر، فَلَا تَكُونَنَّ، پس نہ ہوں ہرگز آپ، من الجاہلین، نادانوں میں سے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سمجھایا ہے کہ آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کا پیغام یہ مسلسل سن بھی رہے ہیں، انکار بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اب ان کا انکار اگر آپ پر بڑا بھاری ہے، ناقابل برداشت ہے، تو پھر انکار سے مراد یہی کہ وہ ایمان نہیں لاتے، جو کچھ آپ ان کے پاس لائے ہیں اس کو نہیں مان رہے، تو پھر آپ ایک کام کریں، ہم نے تو آپ کو نسخہ بتا دیا کہ آپ صبر کریں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے بڑا باعث تکلیف یہ سبب ہے کہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، مجھ پر بڑا بھاری ہے یہ کام برداشت کرنا، تو پھر آپ ایک کام کیجئے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، آپ پہ ہمت ہے، طاقت ہے، وسائل ہیں، ان کو استعمال کر لیجئے، کہ ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ آپ تلاش کریں ایک سرنگ زمین میں، کہ آپ وسائل کو استعمال کر کے دنیا بھر میں گھوم پھر کے کوئی ایسی سرنگ تلاش کر لیں کہ جس میں آپ جا کے چھپ کے بیٹھ جائیں، علیحدہ ہو کے، او یا سلمن، یا کوئی سیڑھی ایسی تلاش کر لیں، فی السماء، جو آپ کو آسمان میں لے جائے، تاکہ ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ یہی ہے نا کہ ان کا مسلسل انکار آپ پر اس لیے بہت بھاری ہے کہ اب ناقابل برداشت معاملہ ہو گیا، اور میں ان کے درمیان نہیں رہنا چاہتا، چھوڑنا چاہتا ہوں ان کو۔ تو چھوڑنے کے لیے کوئی زمین میں سرنگ تلاش کر لیجیے، جائیے اس میں بیٹھ جائیے، یا ان کو چھوڑنے کے لیے کوئی سیڑھی تلاش کر لیجیے جو آپ کو اوپر لے جائے اور یہ آپ سے دور ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو کر لیجیے۔ یا پھر اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر ان کا جو مطالبہ ہے کہ آپ رسول ہیں تو آپ ہمارے لیے ایک کام کیجئے، کوئی معجزہ دکھائیے اور وہ ہمارا من مانا۔ مثال کے طور پر یہ صفا پہاڑی ہے، اس کو سونے کا بنوا دیجئے، یا یہاں ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو اٹھوائیے، یہاں میدانی علاقہ بنوائیے اور خوبصورت یہاں باغ لگوا دیجئے۔ تو ان کے یہ مطالبے جو ہوتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شاید یہ خیال آ جائے کہ اگر ایک معجزہ ان کو دکھا دیا جائے ان کے مطالبے کے مطابق تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نشانی کو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق ان کو نہیں دکھا سکتے، کوئی معجزہ اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق نہیں دکھا سکتے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو معجزہ کب دکھائیں اور کیسا دکھائیں اور کب اور کیوں دکھائیں۔ فکر تو ہمیں ہے، آپ کو کیا ہی کی فکر۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی معجزہ ہونا چاہیے اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نہیں دکھانا چاہتے، تو پھر اس معجزے کی تلاش میں آپ نکل جائیے، کسی سرنگ میں جا کے اس معجزے کو تلاش کیجیے، یا آسمان پہ چڑھ کے اس معجزے کو تلاش کیجیے اور ان کے پاس اپنی مرضی سے لے آئیے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو کر لیجیے، مراد یہ کہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَمَعَهُمْ، البتہ وہ جمع کر دیتا انہیں، عَلَى الْهُدَى، ہدایت پر۔ اللہ کی مشیت کچھ اور ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسی مقابلے میں ان پر حجت بھی تمام ہو جائے کہ ایک رسول آیا
اس نے واقعی سچی باتیں کی، ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس نے بہت سے معجزات بھی ہمیں دکھائے، ہم ان کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی مشیت یہی ہے کہ اسی کشمکش میں جو نتھر کے آنا چاہتا ہے اسلام کی طرف، آپ کو قبول کرنا چاہتا ہے، وہ آ جائے گا، اور جس نے نہیں آنا اس کو ہدایت کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ چاہتا، اس کا یہ فیصلہ ہوتا کہ میں سب کو ہدایت پر اکٹھا کر لوں تو دنیا میں سارے کے سارے مسلمان ہوتے، کوئی بھی رسول کا باغی نہ ہوتا، ہر کوئی اللہ کی ہدایت، اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا، اس کی عبادت کر رہا ہوتا۔ لیکن اللہ کی یہ مرضی نہیں ہے، نہ اس کی مشیت ہے، بلکہ وہ اصل بات یہ ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور یہ باتیں ہم آپ کو سمجھا چکے ہیں۔ اس لیے فَلَا تَكُونَنَّ، آپ ہرگز نہ ہوں مِنَ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے۔ تو یہ نادانی ہوگی کہ انسان اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو بیچ میں لائے اور کفار کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے رب کی جناب میں درخواستیں کرے کہ اللہ یہ دکھا دیتا کہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ نہیں، یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑے کہ وہ مسلمان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اس طرح کی زوردار باتیں یا زوردار موقف یا اس پہ اڑ جانا، یہ نادانوں کا کام ہوتا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ان باتوں کو سمجھیے کہ اللہ چاہتا کیا ہے، کیا اس کی مشیت میں میرا دخل ہے؟ کیا میں اپنی مرضی اللہ تعالیٰ سے منوا سکتا ہوں؟ نہیں، نہ ان کی مرضی منوائی جا سکتی ہے، نہ آپ کی۔ اللہ جب چاہے گا، جو چاہے گا، وہ اپنی پسند کے مطابق کرے گا، آپ کو ویسا ہی چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ انما یستجیب الذین، بے شک قبول کرتے ہیں وہی جو یسمعون، سنتے ہیں، والموتى، اور مردے، یبعثہم اللہ، اٹھائے گا انہیں اللہ تعالی، ثم الیہ، پھر اسی کی طرف، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے۔ اب سمجھایا کہ اللہ کے رسول آپ ان کو قرآن سنا رہے ہیں، وحی کی باتیں سنا رہے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ان کو وہ سمجھتا ہے جو غور سے سنتا ہے، اور جو غور سے سنتا ہے وہ پھر قبول بھی کر لیتا ہے۔ یہ زندہ انسانوں کے کام ہوتے ہیں، جن کی سماعت اچھی ہوتی ہے، وہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، سوچتے ہیں وہ کہ کیا کہا جا رہا ہے، بات قابل فہم ہے، مانی جا سکتی ہے، وہ لبیک کہتے ہیں، ایسی باتوں کو سن کے کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک کہا، اس میں لاجک ہے، یہ صحیح بات ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا او القى السمع وهو شہید، یا بندہ اپنے کان کو ڈال دے کہ جو کہا جا رہا ہے میں غور سے سنوں، اور پھر گواہ بھی بن جائے کہ اللہ میں نے یہ سنا تھا، میں نے مانا، اور میں اس کا ساتھ دینے والا ہوں۔ یہاں تو یہ تو سننے والوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ فوراً لبیک کہتے ہیں، غور سے سننے کے بعد کہتے ہیں ہاں بات ٹھیک ہے۔ باقی رہے یہ لوگ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، یہ زندہ لاشیں ہیں، مردے ہیں، یہ مردوں کی طرح ہیں جو بالکل نہیں سن سکتے۔ تو ایسے مردے جو ہیں والموتى یبعثہم اللہ، اور مردے تو بھیجے گا ان کو اللہ تعالیٰ، اٹھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ۔ وہ زندہ تب ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، پھر ان کو بتائے گا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہاں واقعی یہی ایمان ہے، مگر ایسے موقع پر ہاں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے جزا کے لیے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لولا، کیوں نہ، نزل، نازل کی گئی، علیہ، اس پر، آیتن، کوئی نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے،
قل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ قادر ہے علی اس پر ان ینزل کہ وہ نازل کرے آیتن کوئی نشانی ولکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے۔ اب اپنی مرضی کا معجزہ یا کوئی نشانی اس کا مطالبہ کرنا نبی سے، کیا یہ درست ہے؟ یہ تو ڈھیٹ پن ہے، ورنہ نبی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی، اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی معجزہ ان کو دکھا چکا ہوتا ہے۔ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ تھا جس کا وہ توڑ نہ لا سکے۔ اس دور میں جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مکی لوگوں میں آئے تو وہاں کوئی اور چیز تو ایسی تھی نہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک چیلنج کے ان کے سامنے پیش کرتے۔ صرف زبان تھی، زبان، عربی زبان۔ بڑا ناز تھا ان کو کہ ہم بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے فرمایا اس کے مقابلے میں ایک صورت بنا کے لے آؤ، نہیں لا سکے۔ یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسرے کو عاجز کر دے کہ تم اس کا مقابلہ کر کے لاؤ۔ تو وہ بہت سی چیزوں کو دیکھتے، بہت سے معجزات کو دیکھتے، مگر چاہتے یہ تھے کہ ہماری مرضی کا معجزہ نازل ہو، تب ہم اس کو رسول مانیں گے۔ اب مرضی کوئی ایک کی ہوتی ہے جو سامنے کھڑے ہیں، اور کوئی سردار ہے، ہر کوئی بڑا ہے۔ ایک نے کہنا میں یہ چاہتا ہوں اس قسم کا معجزہ مجھے دکھاؤ، میں تب تم پر ایمان لاؤں گا۔ دوسرے نے اپنی مرضی کے مطابق، تیسرے نے اپنی مرضی کے مطابق۔ تو رسول کیا ٹول بن جائے ان کے لیے کہ وہ اصل جو ہدف ہے، دعوت کا کام ہے، اس سے ہٹا کے اس کو دوسری طرف لگا دیا جائے، اس کی توجہ ختم کر دی جائے، کام کو روک دیا جائے؟ تو اس قسم کے انہوں نے مطالبے کیے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہیے کہ ان اللہ قادر، بے شک اللہ پوری طرح قادر ہے، علی ان ینزل آیتن، اوپر اس بات کے کہ وہ نازل کرے کسی بھی معجزے کو، کسی بھی نشانی کو، منوانے کے لیے کہ واقعی اللہ تعالی ہے، واحد ہے، الہ واحد، اور یہ رسول اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور اس رسول کو اللہ کی تائید حاصل ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان کے نہیں وہ علم رکھتے، جاہل ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات کے ہر کوئی اپنا اپنا مطالبہ کر رہا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ آپ یہ دیکھیں، ایک معجزہ آپ کو دکھا دیا گیا، اس کا مقابلہ تم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکا۔ تو جب کچھ نہیں ہو سکا تو یہ تمہاری عاجزی نہیں، یہ سب سے بڑا معجزہ نہیں۔ وما من دابۃ، اور نہیں کوئی جاندار، فی الارض زمین میں، ولا طائر، اور نہ کوئی پرندہ، یطیر جو اڑتا ہو، بجناحیہ ساتھ اپنے دو پروں کے، الا مگر امم گروہ ہیں، امثالکم تمہاری ہی طرح، ما فرطنا نہیں کمی کی ہم نے، فی الکتاب کتاب میں، من شیء کسی چیز کی، ثم پھر الی ربہم طرف اپنے رب کے، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے یہ کم بات ہے کہ دنیا میں اس کائنات میں کوئی جاندار جو زمین پہ رینگ رہا ہے، دابہ کہتے ہیں، دب یدب، رینگنے کو، کوئی 2 پاؤں پہ رینگتا ہے، کوئی 4 پاؤں پہ، کوئی 4 سے زیادہ پاؤں پہ، تو یہ دابہ ہیں سارے۔ چونکہ ہم بھی چلتے ہیں یہاں، تو اس لیے ایک قسم کے، ایک اعتبار سے ہم بھی دابہ میں آتے ہیں۔ تو زمین پہ ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے ہوا میں، بجناحیہ اپنے دونوں پروں کے ساتھ۔ پروں کی بات اس لیے کی ہے کہ یعنی بڑی تیزی کے ساتھ، کوئی پرندہ، کوئی جانور، الا امم امثالکم مگر گروہ ہیں تمہاری طرح کے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کے حالات کو محفوظ کر رکھا ہے، ریکارڈ کر رکھا ہے،
کہ ان کا ماضی کیا ہوگا، حال کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، کیا ان کو رزق ملے گا، کتنا عرصہ یہ جئیں گے، اور کب یہ مریں گے اور کہاں مریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب تمہاری ہی طرح ہیں، امم امثالکم، یہ گروہ ہیں تمہاری ہی طرح کے، وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، رزق لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اپنے وقت مقرر پر فوت ہو جاتے ہیں، تم بھی ایسے ہو۔ انسان جب اس کا مقابلہ کر کے دیکھے پھر اس کو حیرت ہوتی ہے، یار میری ویلیو کیا ہے اس زمین پہ، کیا ویلیو ہے، کیوں میں اتنا بڑا بنتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا بھی رزق مقرر کر رکھا ہے، میرا بھی کر رکھا ہے، ان کا بھی ایک وقت مقرر ہے، میرا بھی وقت مقرر ہے، انہوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، میں نے بھی۔ جس طرح ان کی نسلیں چلتی ہیں ایسے ہماری بھی نسلیں چل رہی ہیں، پچھلے فوت ہو جاتے ہیں، اگلے آ جاتے ہیں ان کی جگہ پہ، بالکل تمہاری طرح، الا امم امثالکم، تمہاری طرح کے یہ بھی گروہ ہیں۔ اور پھر اس میں جو اہم بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں جو نظر نہیں آتی، ایسی رنگت کی ہوتی ہیں، چلتی ہیں ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اور زمین کی تہوں میں کہیں جا جا کے وہ گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، اللہ کو ان کا بھی علم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے معاملات کو آرگنائز کیا ہوا ہے، تدبیر کی ہوئی ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے فلاں، تو اب یہ فیوچر اس کا کیسا ہے، رزق ہے، پھر اسی طرح بڑا ہونا ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، مکان ہے، محلہ ہے، پڑھائی ہے، کیا کچھ ہے، بڑا ہو کے کیا کرے گا، شادی کس سے ہونی ہے، کتنے بچے ہوں گے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ہر بندے کو پیدا کرنے سے پہلے یہ سارے کاموں کو آرگنائز کیا ہوتا ہے، یہ اس کی تدبیر ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ فرماتے ہیں نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ میں اگر ایک بندہ کیا سارے مخلوق اس کا ایک ایک ریکارڈ دیکھا جائے، اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کا، سب اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی معمولی چیز کی بھی وہاں کمی نہیں کی، سب کچھ لکھ دیا اور اسی کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا زبردست علم ہے، کتنی زبردست طاقت ہے اور حکومت ہے۔ ثم الى ربهم يحشرون، پھر طرف اپنے رب کے وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ حتیٰ کہ یہ تک لکھا ہوا ہے کہ سینگ والی بکری اگر بے سینگ بکری کو مارے گی تو اس کو بھی ہم لائیں گے، اس کا بھی حساب کتاب لیں گے۔ سب نے اٹھ کے پھر جانا اللہ کے پاس ہی ہے، وہیں اکٹھے ہونا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یعنی یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، یہ سب ہم کر رہے ہیں، ہماری قوت ہے، ہمارا اختیار ہے، ہم سب کچھ اس کے مالک ہیں، مگر اس کے باوجود جو لوگ ہماری ان آیات کو جھٹلاتے ہیں، صمٌ، وہ بہرے ہیں، ان کے کان نہیں ہیں، کان ہیں مگر جب وہ سنتے ہی نہیں، جھٹلاتے ہیں، تو ہمارے نزدیک وہ بالکل بہرے ہیں۔ وہ بکمن، اور گنگے ہیں، کہہ نہیں سکتے سچا کلمہ منہ سے کہ مان لیں کہ اللہ واقعی تیری ذات ایسی ہے جو سب پر غالب ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، تو ہی علام الغیوب ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، مگر یہ کہنے سے وہ گنگے ہیں، گنگے۔ زبان ہے، جب صحیح اس کا استعمال نہ ہو تو یہ گنگا پن ہوتا ہے۔ پھر ظلمات، وہ تاریکیوں میں ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں، گمراہ ہیں،
ہماری اللہ کی آیت کو جھٹلانا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ گمراہی انسان کو نصیب ہوگی، بھٹک جائے گا سیدھی راہ سے، اور پھر بھٹکتا پھرے گا تاریکیوں میں، ایک تاریکی سے نکل کے دوسری تاریکی میں جائے گا۔ من یشاء اللہ، جس کو چاہے اللہ یضللہ، بھٹکا دیتا ہے اسے، کیونکہ اس کا مزاج ہی ایسا بن جاتا ہے، ڈھیٹ ہوتا ہے وہ چاہتا نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اب کوئی بندہ جس کو کہا جائے بھائی تم سگریٹ پیتے ہو، اس کو چھوڑ دو، اس کی یہ بیماری ہوگی، وہ کہے نہیں میں نے پینا ہے، وہ پیتا جائے، پیسہ بھی ضائع، صحت بھی خراب، اور آخر میں کینسر۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو دنیا میں یہ ثبوت ملتے ہیں، کہنے والے سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ کام نہ کرو، اس کے نتائج یہ نکلیں گے، اور انسان دیکھتا ہے کہ واقعی اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ جب وہ نتیجہ نکلتا ہے تو اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا، یہ لا علاج مرض ہو جاتی ہے۔ نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے بارے میں یہ خواہش ظاہر کی ہوتی ہے کہ یہ بندہ راہ راست پہ آ جائے، اور راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ اتنا زبردست بندوبست کرتا ہے کہ آسمان سے وحی نازل کرتا ہے، ایک بندے کا انتخاب کرتا ہے، اس کو رسول بناتا ہے، اس پر اپنی کتاب نازل کرتا ہے، وہ بندہ اس کتاب کو لے کے اس کے سامنے جاتا ہے، اس کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، عمل کر کے دکھاتا ہے، مگر وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ وہ اس کو آگاہ بھی کرتا ہے، یہ کرو گے تو اس کا یہ فائدہ ہے، نہ کرو گے تو اس کا یہ نقصان ہے، مگر وہ کہ نہیں میں جیسے چل رہا ہوں میں ٹھیک چل رہا ہوں۔ تو کیا ہونا ہے؟ یہ بیماری بڑھے گی نا۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہے اس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، ورنہ راستے اس کے لیے اللہ نے کھول رکھے ہیں۔ ومن یشاء، اور جس کو چاہے اللہ یجعلہ، وہ کر دیتا ہے اسے علی صراط مستقیم، اوپر راستے سیدھے کے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، بڑی مہربانی ہوتی ہے ان مسلمانوں پر، نوجوانوں پر، بزرگوں پر، عورتوں پر، بچیوں پر، بچوں پر، جن کو اللہ تعالیٰ شروع سے ہی سیدھی راہ پہ چلا دے، یا کسی بھی وقت ان کو سیدھی راہ پہ چلا دے۔ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، بڑی نظر کرم ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ نظر کرم کہ اللہ کسی کو سیدھا کر دے اور وہ سمجھ جائے، توبہ کر لے گناہوں سے اور سیدھی راہ پہ آ جائے، اور آئندہ گناہوں کی طرف پلٹ کے نہ دیکھے۔ یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو دنیا میں بڑے بڑے گناہ کرتے رہے، مگر آخر میں اللہ کی مشیت یہ کام آئی کہ میں اس کو سیدھی راہ پہ لاؤں، اور سیدھی راہ پہ لانے کے لیے اس سے کوئی عمل نہیں کروایا، صرف اس سے بلوایا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یا اس سے اتنا بلوایا کہ اللہ یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو بس اس کی توبہ کے بعد جو ہی اس کو موت آئی تو 100 بندوں کا قاتل بھی رب کے نزدیک بخشا ہوا ہے۔ اور جو موت سے پہلے، غرغرے سے پہلے اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے اور فوراً فوت ہو جاتا ہے، تو ایسا بندہ بھی قابل رحم بن جاتا ہے، اللہ اس پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ یہ اس کی مشیت ہوتی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ارائیتکم، اچھا اس مشیت میں ایک بڑی عجیب سی بات یہ بھی دیکھی، اللہ محفوظ رکھے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا اہم واقعہ لکھا ہے اپنے دور کا۔ کہتے ہیں ایک مسجد کے مؤذن تھے، محلے کی مسجد تھی، اور اس مسجد کے دروازے کے ساتھ ہی ایک چبوترا بنا ہوا تھا، سیڑھیاں چڑھ کے وہ مؤذن اس چبوترے پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے، اور ارد گرد مسجد کے مکانات بھی تھے، گلیاں بھی تھیں۔ تو ایک بار وہ اذان دینے کے لیے جب اوپر چڑھے، 40واں سال تھا ان کی اذان دینے کا، 40واں سال، سوچیں آپ، بزرگی ہوں گے۔ اذان دینے کے لیے جب اوپر چڑھے تو اذان دے رہے ہیں، کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، ادھر مسجد ہے، اور جب کہا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو یہ مسجد کی دیوار ہے، دیوار کے پیچھے ایک خوبصورت سی لڑکی ان کو نظر آئی۔
حی علی الفلاح، وہ یہ کہا رک گئے، لڑکی کو دیکھتے رہے، اذان چھوڑ دی، چھوڑ کے باہر آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی باہر نکلی کہ تم کون ہو؟ کہ ہم نئے لوگ ہیں جو اس مکان میں آئے ہیں اور ہم کرسچن ہیں، عیسائی ہیں۔ ان کا تم شادی شدہ ہو؟ ان کا نہیں، کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا دیکھو تم مسلمان ہو، تم اذان دے رہے تھے، میں کرسچن ہوں، ہماری شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر مزید کوئی بات ہے تو میرے بابا سے کر لینا۔ بیٹھ گیا، والد آیا اس کا، پکا عیسائی، صلیب لگی ہوئی، توپ پہنا ہوا اس نے۔ وہ آیا تو اس نے دیکھا یہ بزرگ بیٹھا ہے، انہوں نے کہا کون ہے بھائی، کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں تمہاری لڑکی کو دیکھا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہم عیسائی ہیں، میں اپنی بیٹی کو مسلمانوں کو نہیں دے سکتا، میں جو عیسائی ہوگا اس کو دوں گا۔ اس نے کہا جی میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں۔ کہ عیسائی ہونا چاہتے ہو؟ ہاں، تو ٹھیک ہے، پھر تمہیں نا ہم بیپٹائز کریں گے اور پھر اس کے بعد تمہیں صلیب پہنائیں گے، اور 40 دن کے لیے ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم ہمارے پہاڑوں پر جو سور چر رہے ہیں ان سوروں کی نگرانی بھی کرو اور صلیب پہن کے کرو، ان کو چراؤ 40 دن تک یا 2 ماہ تک، پھر اس کے بعد ہم تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سب کچھ کرنے کو تیار۔ پہاڑ پہ گیا، سور چرا رہا ہے، ابھی 20واں 30واں دن ہے، بیمار ہوا اور اسی بیماری کی حالت میں وہیں فوت ہو گیا۔ کیا ملا؟ من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ پر، اپنے نیک اعمال پہ ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی رحمت کا ہر وقت انسان طلبگار رہے، کہ اللہ تیری رحمت کا ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں۔ یہ خیال بھی نہ آئے کہ میں بڑا نیک ہوں۔ حقیقت ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا پیور، بڑا صاف ستھرا ولی اللہ خود کہتے ہیں، نیک بزرگ ہوں، میں نیک ہوں، مجھے سمجھا گیا ہے، میں نے خواب دیکھے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، آپ سے ملاقات کی ہے، اور مرید جو ہیں وہ اندھا دھند کہتے ہیں اس سے بڑا، حالانکہ منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں یہ بڑا نیک بزرگ ہے، پہنچا ہوا ہے، بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں اس کے۔ اپنی تعریف کرنے سے تو ویسے بھی منع کیا گیا، لا تزکوا انفسکم، اور بھائی اپنے آپ کو پاک قرار مت دو۔ اللہ جانتا ہے کہ کون اس کے نزدیک پاک ہے اور کون اس کے نزدیک ناپاک ہے۔ وہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، ارادوں کو دیکھتا ہے کہ خالص میرے لیے یا کسی اور کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ آزما کے بندے کو گمراہ بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنا نیکی کیوں نہ ہو، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک گمراہ انسان کو اللہ راست پہ بھی لا سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بد کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اس لیے ڈرنا چاہیے اس سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول